ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حمام میں گر گیا، میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے ہاتھ کافی سوج گیا، بڑی تکلیف تھی۔ رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب نظر آ رہا ہے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے، بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد تو کافور ہو ہی چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ ورم یعنی سوجن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کا عطا کردہ ایک مدنی پھول لکھ لیں، اگر کوئی اصول یا طریقہ کار سمجھ میں نہ آئے تو صرف انہی سے رجوع کیا جائے جنہوں نے وہ اصول وغیرہ وضع کیا ہو۔ خبردار، کسی اندھے، گونگے اور بہرے تو کیا، پتھر کے آگے بھی تنظیمی پالیسیوں پر اعتراض نہ کیا جائے۔ کسی کی تنظیمی خطا کا دوسروں کے آگے تذکرہ کرنے سے، کسی کی تنظیمی خطا کا دوسروں کے آگے تذکرہ کرنے سے اکثر غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں اور طرح طرح کے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس میں ہے دونوں جہانوں کی بھلائیوں پر مبنی مدنی پھول، اور پھر شکایت کرنے، مشورہ دینے کا مفید طریقہ، پھر اسی میں ہے 10,000 درہم سے بھی قیمتی بات۔ 10,000 درہم سے بھی قیمتی بات، وہ بتا دو کسی جمع کروائیں گے؟ سبحان اللہ، 10,000 درہم۔ چلو عمل کی ابھی سے نیت کر لیں، سن لیں۔ کسی دانا عقل مند شخص نے اپنے رفیق یعنی ساتھی سے کہا، کیا میں تمہیں ایسے 2 اشعار نہ سناؤں جو 10,000 درہم سے بھی بہتر ہیں؟ تو رفیق نے کہا، وہ اشعار کون سے ہیں؟ دانا شخص نے
جو عربی اشعار پڑھے ان کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں کہ رات کے وقت گفتگو کرو تو اپنی آواز پست یعنی دھیمی رکھو، اور دن کے وقت بولنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لیا کرو، کیونکہ بات اچھی ہو یا بری جب منہ سے نکل جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ باپا اس مدنی پھول میں یہ تو لکھا نہیں کہ 10,000 درہم کہاں سے ملیں گے۔ یہ مبالغہ ہے کہ یہ بات قیمتی ہے، ورنہ 10,000 بھی کیا انمول ہے یہ بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے یہ رات کو دھیمی کیوں، اس کی کوئی وضاحت کرے گا؟ رات کو وضاحت دھیمی کریں گے۔ اور دن کو ادھر ادھر دیکھ لو۔ رات کو دھیمی کیوں بابا؟ آپ نے اشعار دیا نا، یہ اشارہ نہیں دیا، اشارہ نہیں دیا، اشعار دیا آپ نے۔ کسوٹی مدنی کسوٹی۔ رات کو دھیمی کیوں اور دن کو ادھر ادھر دیکھنا کیوں؟ جی باپا آپ نے تو بابا نیندیں اڑا دی بتائیں یہ گے۔ جملہ بول کیا کے۔ بتا دیں؟ نہیں، اس وقت میں راز کے بعد دھیمی دھیمی بولوں مائک ہٹا کر تو چلے نا؟ باپا آپ دھیمی بولے، ہم دھیمی بھی سننے ہے کی تو کوشش رات یہ کریں تو گے۔ کنفرم ہے۔ یہ کچھ بتا رہے ہیں بابا۔ رات کو دھیمی اس وجہ سے کہ رات کو اگر ہم پست سے پست بات یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات اور آہستہ آواز میں بھی کریں گے، کیونکہ رات ایک سناٹا چھایا آتا ہے، وہ تمام لوگ سن لیں گے۔ اور دن کو اس وجہ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھنے، کیونکہ دن میں تمام لوگ یعنی اگر بولتے ہیں ہم تمام لوگ سنتے ہیں، تو ادھر ادھر دیکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم یعنی اپنے سامنے والوں کو بات پہنچا پائیں گے صحیح طرح۔ کون متفق ہے ان کی بات سے کہ گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دوں؟ باپا مل گئے، ووٹ مل گئے باپا۔ ایک ووٹ ہے، اس کو بھی پکڑ لو، نہیں باپا کئی ہیں، 1 2 3 4 سب کو گرفتار کر لو۔ ارے باپا جان جو آپ نے سلام نہیں کیا آپ نے میرے کو، دیکھو یار سوری مائک ہاتھ میں نا، تو مائک جو بھی لیتا میں نے دیکھا تھا سلام کرتے تھے، اب آج ڈر گئے تھوڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پیارے اللہ باپا- وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان جو رات کو آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کا یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو قریب کے یعنی قریب سوئے بھی ہوں گے، اگر سوئے نہیں ہیں تو شاید کوئی آپ کی طرف کان لگائے نہ ہو، یہ آپ کی آواز پھیلے گی تو پھیلنے سے پہلے بہتر یہ کہ جس سے کرے اس کے کان تک ہی محدود رہے۔ اور صبح کے وقت جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے، اگر چہل پہل میں آپ کسی کو روک نہیں سکتے، رات کو کوئی آپ کے گھر کے قریب آئے گا نہیں، پہلی تو بات تو یہ ہے کہ اس لیے کہ رات ہے کوئی محسوس کرے گا، لیکن دن کے وقت کوئی آپ کے گھر سے قریب سے گزر سکتا ہے۔ اس وقت رات ہے یا دن ہے؟ صبح دن اس وقت کیا ہے؟ اب دن ہے، بتیاں زیادہ جل رہی ہیں۔ رات کو بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ہاں، نہیں ہو سکتی، اس وقت دن ہے۔ یعنی اگر میں بولوں کہ بھائی آج مطلب آپ یہاں میرے پاس 9 بجے آ جانا سب، تو کیا یہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، بولتے ہی نہیں ہیں، تو یہ آئیں گے، ایک کا دکھا آئیں گے بس، وہ تو وقت بتائے گا کہ کون آتا ہے۔ تو یہ کہ پھر وہ اس وقت دھیمی کریں یا ادھر ادھر دیکھ کے کریں، یا ابھی دھیمی کریں ادھر ادھر دیکھ کے کریں، کیا کرنا چاہیے؟ باپا جو یہ لکھا گیا ہے نا، اور جس نے لکھا اور جس نے بیان کیا، یعنی لکھا انہوں نے، بیان آپ نے کیا، باپا اس میں حکمتیں ہیں، اور حکمت جو ہے نا وہ حکمت ہی پوشیدہ پوچھ ہوتی رہا ہے، اور جو پوشیدہ چیز ہوتی ہے وہ ہر وقت جو ہے نا بیان نہیں کی جاتی باپا۔ کیا پوشیدہ ہے تو پھر اس کو ظاہر ان کو کرنے کا گرفتاری فائدہ معاف کیا؟ کر دو یار، کہ انہوں نے خود حکمت کی بات کر دی ہے۔ باپا یہ تو پوشیدہ بات ہے، یہ وقفے مدینہ ہونے چاہیے باپا، یہ بہت سمجھدار ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، لے لو جی لے لوں۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ آہستہ آواز دیکھ لی، یہ بھی پوشیدہ ہے۔ ان سے سن لیتے ہیں، چھوٹے بننے سے آپ بیان کرتے ہیں، شاید یہ ہو سکتا ہے بڑوں کو ہرا دے۔ بھائی یہ ذہنی آزمائش نہیں ہے؟ ہاں ذہنی آزمائش ہی تو ہے یار، یہ اس سے بھی پاورفل ہے ذہنی آزمائش، اس میں تو ان کو بتایا جاتا ہے پہلے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا رات میں دھیمی اس وجہ سے کہ رات میں آواز سناٹے میں پھیلتی ہے۔ تیز پھیل جاتی ہے بات۔ جی یہ آپ اتفاق ہیں اس سے، یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے آپ متفق ہیں؟ اچھا، تو یہ انہوں نے جو پہلے بات کی تو یہ وہی تو بات ہے، فرق تو نہ ہوا اس میں؟ باپا ان کو بھی تو کوئی سزا وغیرہ، کوئی قید، کوئی بیڑیاں کچھ ڈالا جا گھر درس کی سکتا سزا ہے؟ ان کو، گھر درس کی گھر سزا۔ درس
खोखला, दिमाग हमारा खोखला हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी वजह समझ में ये आ रही है कि रात को अगर कोई आसपास आपके कोई बंदा होगा तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, अगर कोई है भी तो वो नज़र नहीं आएगा, इसलिए जो है वो बात आहिस्ता की जाए। और दिन को चूंकि अगर आपके आसपास कोई होंगे तो वो आपको नज़र आ जाएंगे, लिहाजा दिन को आगे पीछे देख के बात। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। मेरे जहन में यही इसका मतलब था। ये अब मैं थोड़ी और जो समझा था मैं इसको और वजाहत कर दूं कि उन दिनों ये जगमग जगमग नहीं होता था। ये है इह्याउल उलूम की है ग़ालिबन। इह्याउल उलूम ये इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली, कोई बताएगा कौन सी सदी में थे? ये मुन्ना बताएगा, छोटा मुन्ना, आप बताइए। 6वीं सदी। पकड़ लो, सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। बापा दो घर दर्श, दो दर्श रोज के। दो दर्श, एक घर का। मैं अगर छोटे पे शफकत कर दूं तो आपने यार गड़बड़ कर दी यार। हाय हाय हाय। बापा बड़ों को भी चांस दिया जा सकता है। अब तो बड़े भी डर गए कि हम भी पकड़े जाएंगे कहीं। इमाम गजाली जिनका रोज तस्करा सुनते हैं। बापा अभी भी हाथ खड़े हैं। मैदान साफ है। नहीं नहीं बापा, हाथ खड़े बापा, सजाएं अपनी भी गिरफ्तारियां होंगी। पेश करने के लिए हाथ खड़े किए क्या? दो दर्श शुरू है। चलो भाई चलिए आप फरमाइए जोर से। जवाब दुरुस्त है। 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद इमाम गजाली को कहा गया है। अच्छा, आप वो ओढ़ते हैं अपने सरबंद शरीफ, सुन्नत शुरू करें। चलो, ये जब तेल लगाएं तो उसको सरबंद बांधना सुन्नत है। कपड़ा इनको मदनी नाथखान को भी मिलेगा। आप ये फिर ओढ़ा करना, जब जब तेल लगाएं तो ये बांध दिया करें। ये देखो मैंने भी ये ओढ़ा हुआ है ना। बापा अपने बगैर फीस के दिखा दिया बापा अपना सरबंद। तो ये उन दिनों दरअसल रोशनी नहीं होती थी उन दिनों, तो इसलिए वो रात की यहाँ मिसाल दी गई कि रात के वक्त धीमी आवाज से करो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मौजूद हो और तुम्हें इसका एहसास ना हो और वो कहीं तुम्हारी बात सुन ना जाए। इसलिए रात को धीमी, तो इतनी धीमी कि कोई सुन ना पाए अगर हो तो। और दिन को इसलिए देख लिया करो कि कोई सुन तो नहीं रहा, तो फिर आदमी बिला तकल्लुफ बात कर सकता है। लेकिन इस वक्त जैसे आप जमा है ना, ये दिन के हुक्म में उस शेर के मुताबिक कि अभी आप लोग मौजूद हैं, वो दिन का समय है, तो उन दिनों चराग बहुत कम होते। खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के काशाना अतहर में चराग नहीं होता था रात को। और गारे हिरा में जो इबादत हुई वो भी बगैर चराग। ये यहां रात से मुराद हुई अंधेरा है। माशाअल्लाह, नहीं आप सही पहुंचे थे कि रात को कोई सुन लेगा, मगर वही कि उजाले और अंधेरे की यहां मतलब तरकीब है। आवाज गूंजती है दूर तक पहुंचती है, तो ये तावीलें जो है ना मजबूत नहीं है। तो अब ये अब बुजुर्गों के कलाम समझते नहीं हैं तो ये कैसे होगा यार। चलो हदीस पाक में तो हम अपनी तरफ से वाकई इनकी शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि ये शेर था एक किसी दाना का, ये इसलिए इसकी शुरुआत मैंने भी अटकल से ही इसको समझा कि ये मुराद होनी चाहिए। तो ये मेरी मुराद से बामुराद हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पापा हमें भी मदनी मुज़ाकरों में आने की इजाजत दे दे, हम ये बातें समझ लें। हम भी बामुराद हो जाएं। मदनी मुज़ाकरों में आते रहेंगे इंशाअल्लाह, वो बातें सीखेंगे कि जो किताबों में नहीं लिखी होती बहुत सारी। अब ये उसमें किताब में तो इसकी वजाहत नहीं है ना इस शेर की। अब वो वजाहत इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली वजाहत फरमाते हैं, तो हमारी वजाहत तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसी वजाहत फरमाते हैं। लेकिन किताब भी फिर इतनी बड़ी हो जाती ना, पढ़ता हूँ हर बात की वजाहत करते यार। बेशुमार बातें ऐसी हैं कि जिनकी वजाहत की हाजत है, मगर यह कि जो आकिल होता है वो समझ जाता है। हम लोग जो है वो सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या कहना चाहते हैं।
تو اگر علم دین حاصل کرتے رہیں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ شرح صدر ہوتا رہے گا. شرح صدر سمجھتے ہیں؟ باپا یہ صدر سب کے نہیں سمجھتے. مقام پر ہوگا یا اکبر روڈ پر ہوگا؟ کہاں ہوگا باپا یہ جا کر؟ صدر تو ہمارا یہاں ہے، اکبر روڈ وہاں ہے. اکبر روڈ بھی قریب میں، یہ اکبر روڈ والے ہیں باپا، ساتھ بیٹھے یہ سمجھتے ہیں نا. نارو پچی سربند بندیوں کو اپنو اگر صحیح بولنا تھا. سینہ کھل جواب درست ہے. بندیوں کو اپنو بدنا انشاءاللہ. یہ تیل جب جب ڈالے ہر وقت بلے نہیں. بابا 2 درس کی بھی کوئی مدنی سزا بابا مل جائے. 2 درس کی مدنی فیس. سبحان اللہ. ایک مسجد میں ایک گھر میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھو بچے نے بتا دیا، بہت سونا آپ نہیں اٹھایا تھا. نہیں، یہ مدنی مذاکرے میں بہت آتے ہیں. مدنی مذاکرے میں آنے سے انشاءاللہ سینہ کھلے گا. آدمی ڈر کے اٹھا دے گرفتاری نہ ہو جائے. مگر نیند اڑانے کے یہ نسخے بھی تو ہے نا. دماغ کسنے جاتے ہوں گے تو نیند نس جاتی ہوگی. باپا کئیوں کی نیند اڑ گئی ہوگی. کس کس کی نیند اڑی بھائی؟ یہ تو اقرار ہو گیا کہ ہم سب نیند میں تھے. پہلے ابھی اڑی نا. پہلے پوچھا تھا تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا. یوں کر رہے تھے بیچارے، آنکھوں میں خمار نیند کا، اور بیچارے یوں کر رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا چاند، میرا نام محمد یوسف اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان اوکاڑوی میں 2 درجے کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ فرض نماز کو ترک کرنے کی بھی کوئی صورتیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کی پیچھے کی قضا نماز باقی ہو تو کیا اس کی نفل ادا ہی نہیں ہوگی؟ اور مدنی قافلوں میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ جو امیر قافلہ ہوتا ہے وہ بتاتے بھی ہیں کہ نا میری پچھلی قضا نماز باقی ہیں، مگر پھر بھی وہ نفل نمازوں کی تہجد وغیرہ کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا کروانا صحیح ہے؟ اور اگر وہ کروا رہے ہیں تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ آپ میمن بھائی ہیں کیا؟ جی. آپ کا اردو لہجہ میمنی ٹائپ کا ہے. یہ نفل لفظ نہیں ہے. نفل فا پر فا ساکن ہے نا، جزم آئے گا. نفل یہ زبان پہ چڑھا ہوا نفل تو شاید جلدی ٹلے گا نہیں. ہے نفل، فکر، ذکر، یہ سب غلط ہے. مطلب نماز بہت سارے تلفظ بہت غلط ہمارے یہاں تلفظ رائج ہیں. اور زبان قبل، ما قبل، یا اساتذہ پڑھاتے ہیں ما قبل. ما قبل تھوڑی ہے، ما قبل، ما بعد. ان کو ساکن پڑھیں گے، ما بعد بولیں گے. یہاں بھی ما قبل. ہاں نہیں کرتے یہ، اور بعض اوقات معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، ورنہ محمل تو ہو ہی جاتے ہوں گے. محمل یعنی جس کے کچھ معنی نہ بنتے ہوں. نماز فرض جس کی قضا ہو اس کے نفل ہوتے ہی نہیں ہیں، اس میں کلام ہے. بلکہ اس وقت کے جو نفل ہے نا، جیسے کہ تہجد، یہ جس رات کی نکل گئی اب وہ پلٹ کر قیامت تک آئے گی ہی نہیں، تو گئی. تو جس پر نمازیں قضا باقی ہیں وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اشراق، چاشت، اوابین پڑھ سکتا ہے. سنت غیر موقدہ یعنی عصر و عشاء کی سنت قبلیہ پڑھ سکتا ہے. پڑھ بھی سکتا ہے، جماعت بھی کرا سکتا ہے اگر جماعت کا اہل ہے. باقی نوافل جو ہیں یہ اس کی جگہ اس کو چاہیے کہ یہ قضا کرے. آیا یہ ہوتے یا نہیں ہوتے اس میں کلام ہے. اسے یہ بھی ہے کہ معلق رہتے ہیں، باطل نہیں ہوتے، معلق رہتے ہیں کہ جب اس کے فرض پورے ہو جائیں گے تو اب یہ قبول کر لیے جائیں گے. ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ فرمائے گا کہ فرض کی کمی ہے
फरमाएगा कि देखो मेरे बंदे के नफल हैं कि नहीं, हालांकि खुद जानता है कि है या नहीं है, सब पता है रब को। तो वो नफल होंगे तो वो अल्लाह अपनी रहमत से चाहेगा तो नफलों को फर्ज के बदले शुमार फरमा लेगा। इस तरह के यानी कि मिली जुली ये हैं कुछ मज़ामीन अहादीस मुबारका में। मगर वो नफलों की तो रिवायतें वो हैं कि अपने तहज्जुद और ये तो पढ़ने चाहिए, कज़ा भी जल्दी जल्दी कर लेनी चाहिए। फर्ज कज़ा करना जब जायज़ हो जाए, ये तो जिहाद में कज़ा हुई है नमाजें तो। जनाई के लिए कि जान का खतरा हो, उसकी या बच्चे की, औरत की या बच्चे की जान का खतरा हो कि नमाज पढ़ेगी तो वो बच्चा मारा जाएगा। और जनाई आइए, जनाई भी तो यार नहीं समझेंगे। हु इज जनाई? बापा ये कौन सा पहलवान होता है? सबको नहीं पता जनाई। सोच के हाँ, फिर ना गिरफ्तारी अमल में आ जाए। दाई को बोलते हैं। दाई, दवाई, दाई, भाई पकड़ना इसको, गिरफ्तारी। बापा इन्होंने तो मेडिकल स्टोर ही नहीं बताया, दाई भाई बताया। एक गिरफ्तारी की फेवर में देखो आपको, हाँ नहीं अच्छी गिरफ्तारी, पकड़ लूं। हाँ भाई, कौन कौन इनकी तस्दीक करता है कि जनाई माने दाई फेवर में नहीं है? देखो तो सही, इसने दाई बोल दिया यार, आप बताइए सही है या उस पर नहीं? अभी देखो ऐसा कुछ होना जाए। और कोई भाई ने जो ताइज में नहीं है वो बोले कि जनाई के माना क्या है? इंग्लिश के लफ्ज में डिलीवरी और उर्दू के तरफ में विलादत का वक्त। विलादत का वक्त, विलादत यानी जब हो रही हो। अच्छा, पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। चलो, जान की हिफाजत करना जनाई के माना। ये गलत इन बताया तीनों जवाबात से जो मुत्तफिक नहीं है, हाँ, वो हाथ खड़ा करे, वो कोई अपनी मंतिक बयान फरमाए। अपन जनाई ऐसे शख्स को कहते हैं कि जिससे जान जाने का खौफ। मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो। जनाई वो जिससे जान जाने का खतरा हो, ऐसे शख्स जिससे जो मार देगा, यानी खुद उस अपनी जान का खतरा हो, जिसको अपनी जान का खतरा हो, कोई जान से जनाई, क्या जान में जान आई। भाई ये चार जवाबात से कोई मुत्तफिक जो नहीं है वो हाथ खड़ा करे कि कोई पांचवा है। पापा अभी भी हाथ खड़े हो रहे जो चार जवाबात से मुत्तफिक नहीं है। अच्छा ऐसा कोई है? 5-6 है पापा। चलो भाई, आप भी मुत्तफिक नहीं है चारों से? आ जाओ भाई। मैं इटली से आया हूँ 3 दिन के काफले के लिए यहाँ पे। सदकड़े जामा चारों से मुत्तफिक नहीं है तो फिर देखिए, जनाई उसको कहते हैं जिस औरत का बच्चा होने वाला हो। मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर। पापा छठा नाम बताने के लिए आ गए। 5 रिजेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। जनाई जनने वाली को कहते हैं। गिरफ्तार कर लो मदनी सिपाहियों। ये इनको 2 दर्स रोज के। पापा ये गायनी इन्होंने कहा, इन्होंने क्या कहा? इंग्लिश में गायनी कहते हैं। कायनी, व्हाट इज कायनी? आई डोंट नो। कायनी बच्चा जनवाने वाली। अच्छा कायनी, तो आपको अंग्रेज का साया कब पड़ा था? गायनी इसी शोबे का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा एक औरत तो होती है जो हामिला होती है, उसके साथ जो दूसरी औरत होती है बच्चा जन्माती है, उसको जनाई कहा जाता है। इसके साथ कोई इत्तेफाक करेगा? जवाब दुरुस्त है। इसी तरह सबसे पहले इन्हीं का जवाब दुरुस्त था, दाई। इसको मिडवाइफ भी बोलते हैं। ये पहले तो ये दोनों इन्होंने सही जवाब दिए ना, और किसी ने सही जवाब नहीं दिया मेरे ख्याल है। 2 ने या 3 ने दाई का, एक ने वो बच्चे को जनाने वाली, ये दोनों ने दुरुस्त जवाब दिया। तो भले मदनी फीस के साथ तोहफा ले सकते हैं। मदनी फीस क्या लेंगे पापा आप? ये जो दे दें पापा। ये जामियातुल मदीना के जदवल के मुताबिक काफले में सफर करेंगे, आधी पिंडली कुर्ता हो जाए, कोई सफेद चादर हो जाए। आपका भी मंशा यही था ना, जनाने वाली। दोनों पे शक पड़ता है कि ये होंगे रंगीन शाह। मामा लगाते हुए थोड़ा अजीब क्या करना पड़ता है? देखिए, अगर वो काम ही 2 नंबर का है तो उसकी वजाहत नहीं करना। अगर काम 12 नंबर का है
तो फिर इमामा शरीफ पहनने में क्या है? 2 नंबर का काम है कि इमामा तो वो सुन्नत है कि जो नहीं पहनेगा गुनाहगार नहीं है। वो 2 नंबर का काम जो मेरा इशारा है वो तो है ही नाजायज, तो उसको तो वो तो काबिल तर्क है सर, तो फौरन पेशतर सांस बाद में ले, पहले तौबा करे उससे। मैं पूछूंगा नहीं आपसे। काम 12 नंबर ही है, 12 नंबर है कि इमामा 12वीं वाले की सुन्नत सजा लेनी चाहिए। नहीं, ये फिर झिझक जो है ना आपके नफ्स की होगी, जबकि अगर कोई जिसके आप मानते हैं तो वो मना नहीं करता, फिर नफ्स की। वहां से तो कोई पाबंदी नहीं है जी, वहां से कोई पाबंदी नहीं है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ नफ्स। पापा वहां का माहौल ऐसा है ना कि इमामा लगाएंगे तो फिर लोग उंगलियां उठाते हैं कि नहीं, उंगलियां उठाएंगे ना, मुक्के तो नहीं उठाएंगे ना। मेरे चांद मैंने उन दिनों दाढ़ी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ पर और राजा जी के नारे लगते थे, लेकिन मैंने तो दाढ़ी नहीं मुंडाई कि यार माहौल ऐसा गंदा है। मैं तो उस वक्त यानी कि शायद उन्हीं दिनों मैंने कहा होगा कि यार मर्द वो नहीं जो इस बिगड़े हुए माशरे के पीछे चले, मर्द वो है कि माशरा जिसके पीछे चले। तो यार हम मतलब यार ये कैसी बात कर रहे हैं कि माहौल नहीं है, जबकि आप बाबुल मदीना में यार मुसलमानों का मुल्क है और हम तो गैर मुस्लिमों की जहाँ अक्सरियत है ना। एक बार बाज फलस्तीनियों ने मुझे घेरा, गालिबन फलस्तीनी थे, एक मुल्क में मुसलमान थे, वो ताज्जुब कर रहे थे ये तुमने क्या मतलब लपेट लिया। तो हमने बताया कि सुन्नत है, और तो दूसरा को इनमें समझदार लग रहा था, उसने इसको यूं किया गया। तो इस तरह मतलब ये तो ये पूछा था कि क्या आप मुसलमान हैं। मुझे यहाँ तक तजर्बा हुआ है कि बगदाद शरीफ में भी हमारे सर पे इमाम होता था अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दौर में जब हाजिरी हुई थी तो वहाँ भी पूछते थे हल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम मुसलमानों में से हो या तुम क्या मुस्लिम हो, ये हुलियात देखकर। तो इराक आज जो माअज़ल्लाह दुश्मनों का गलबा हो गया ना, तो वहाँ के मुसलमानों की पोजीशन ये हो गई थी कि इनको ये पता नहीं था कि ये इस्लामी अंदाज है, पता ही नहीं था। वहाँ इमाम भी दाढ़ी मुंडे, सब दाढ़ी मुंडे होते हो। दाढ़ी वाला वहाँ एक ही मुझे मिला था, जो हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरबार शरीफ में हाजिरी दी थी, तो बाहर निकले गालिबन तब एक पूरी दाढ़ी थी। उसने अरबी में कुछ इस तरह बोला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद साहब के मज़ार की तुम ज़ियारत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले चलूँ। तो हमने तो गए इसी काम के लिए थे, फिर हमने हाँ कहा, वो ले गए हमको एक बोसीदा सा दरवाज़ा, वाकई पुराना कोई दरवाज़ा उसने खोला, उसके चाबी थी, खोला और एक अंदर कब्र शरीफ बनी हुई थी, चादर डली हुई थी, मगर वहाँ कोई ऐसी चमक दमक ज़ाहिरी और रौनकें और नहीं थी। तो इस तरह का मज़ार शरीफ उसने दिखाया और बोला ये इनके वालिद साहब का मज़ार ख्वाजा गरीब नवाज के। तो वो एक ही दाढ़ी वाला जो अरबी बोलता था वो पूरी दाढ़ी वाला मैंने देखा इराक शरीफ में। इराक शरीफ में भी कह सकते हैं, बगदाद शरीफ के अलावा हम मोसिल शरीफ भी गए थे, बाकूबा शरीफ भी गए थे, चंद मकामात पर गए थे, करबला शरीफ हाजिर हुए थे, नजफ अशरफ हाजिर हुए थे। दाढ़ी वाला, पूरी दाढ़ी वाला मुसलमान, ठीक है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की बात नहीं कर रहा मैं, अरबों की बात कर रहा हूँ। दाढ़ी नहीं ना यहाँ रखते ना और कहीं, दाढ़ी अब रखते भी तो इतनी पूरी दाढ़ी का अरबों में रवाज तकरीबन इस वक्त नापैद क्या बिल्कुल यानी कि नायाब है, नायाब सा है, कोई हजारों लाखों में रखता होगा। तो अब ऐसी सूरत में हमने तो दाढ़ी रखी ना, यहाँ तक कि मदीने शरीफ में सन 80 में मुझे पकड़ के, मतलब मैं सब्ज़ गुंबद शरीफ को देखकर, ज़ियारत पे पहली मेरी रात थी और मैं यूँ देर से रात को यूँ पैदल चल रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ज़ियारत कर रहा था सब्ज़ गुंबद की। रात काफ़ी हो गई थी, तो पुलिस ने मुझे बुलाया, 2 पुलिस वाले थे, तो बुलाया मुझे और मुझे पकड़ा, और दूसरा जो उसके पास ऊँग रहा था कि रात बहुत हो गई थी, उसको मारी उसने ठोकर, पम, तो वो स्टैंड गन लेकर खड़ा हो गया कि जैसे कोई शिकार पकड़ लिया, और मुझे इसने यूँ खींचा, ऐ शादा ये क्या है। मैंने कहा सुन्नत है। तो फिर ये जुल्फे मेरी थी उन दिनों, जुल्फे खींची
یعنی یوں مطلب اے شادہ میں یہ بھی سنت ہے للہ، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے کوٹھڑی ایک تھی وہاں مسجد نبی شریف کے ساتھ ہی، وہ دروازہ اس نے لاک کھولا اس کا، اور مجھے کہتا ہے ادخل، اندر جاؤ۔ تو وہاں وہ لوگ بھی عام طور پہ گرامر عربی وہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اور قم کو بھی گم بولتے ہیں، گم گم، ہاں۔ تو وہ مطلب اب میری حالت خراب، مجھے پیشاب کی شدت تھی، ٹینشن میں ویسے ہی بڑھ جاتا ہے پیشاب سمجھے، اور میرے کو شدت سے پیشاب کا خیال ہوا، اور یہ بولتا تھا اندر جا۔ مجھے یہ کہا کہ تمہارا پاسپورٹ ہے، فین جواز، پاسپورٹ کو جواز بولتے، پاسپورٹ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ اگلے سال وہ حادثہ ہوا تھا جو حرم شریف مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، اور کافی لوگ شہید ہوئے تھے، جنازوں میں وہ لے آئے تھے اٹھا کے اسلحہ، اور پھر وہ پکڑے گئے تھے اور ان کو مرتد قرار دے کر مار ڈالا تھا ان لوگوں نے، وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے تھے۔ اب میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا، اس وقت سے یہ داڑھی والوں سے کھٹکا کھاتے تھے۔ وہ واقعہ ہوا تھا 78 میں غالباً یا 79 میں، اور میں گیا تھا 80 میں، 1 سال 2 سال پرانا، شاید 1 آدھ سال پرانا وہ واقعہ تھا، تازہ تازہ۔ اب بولا اندر جاؤ، پاسپورٹ بھی نہیں میرے پاس، میرا انداز مشکوک کہ میں یہ سبز گنبد کی طرف سیدھا بڑھتا پھر الٹا پیٹھ کیے بغیر الٹے قدم چلتا، یہ اس نے چل کے بتایا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، میں کوئی ٹارگیٹ لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہماری جان قربان سبز گنبد پر ہم نے کیا ٹارگیٹ لینا تھا۔ لیکن تو میرے لیے تو بڑی آزمائش ہے، میں پیشاب بہت لگا ہوا ہے، فجر کا وقت بھی قریب آنا تھا، رات کافی ہو گئی، میرے کو جو فکر ہوئی نا، میں نے کہا اندر پیشاب کیسے کروں گا، مسجد نبی شریف کے ساتھ یہ کوٹڑی بنی ہوئی ہے اور میری فجر کا کیا ہوگا۔ تو یہ سوچ کے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا رسول اللہ کیا پھنسائی ہوئی ہے، یہ ہماری زبان میں میمنی زبان، یہ دل کی زبان تھی جو نکلی، بے ساختہ نکلا، یا رسول اللہ میں کہاں پھنس گیا۔ تو میری یہ بے قراری دیکھ کر پولیس والے کو ہنسی آ گئی، اس نے وہ واپس تالا لگایا اور مجھے بولا کہ تم یہ زلفیں کٹوا دینا، رو، مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بولا پاسپورٹ میرے رفیق کے گھر پہ، دوست کے گھر پہ، میں واقعی پاسپورٹ تو تھا ہی میرے پاس، نہیں رات تھی تو سمجھنی پڑی تھی، تو یوں اس نے چھوڑ دیا مجھے الحمدللہ، اور میں بچ بچا کے یوں نکل آیا، مگر داڑھی کو میں نے نہیں چھیڑا، زلفیں میں نے وعدہ کیا تھا میں کٹوا دوں گا، تو میں نے پھر سر منڈوا دیا، یہ کیا تھا۔ آپ یار یہاں کون آپ کو یوں اسٹینڈن تاکے گا یار۔ باپا آپ نے فرمایا پہلی رات تھی، تو کیا مطلب آپ سیدھا مدینہ شریف حاضر ہوئے تھے؟ جی ہاں، جدہ شریف سے باہر روڈ پھر مدینہ منورہ کی حاضری تھی الحمدللہ۔ اسی دن مدینہ پہنچا تھا میں، دوپہر کو پہنچا تھا۔ اب جو رات آئی تو یہ اس رات کا واقعہ ہے، پہلی بار، اور اکیلا ہی تھا، اس وقت بھی اکیلا یوں کر رہا تھا۔ اب میرے تو مزے لگے پڑے تھے یار، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اب یہ یار اتنے سارے قصے سنے، اب تو آپ کو سبحان اللہ مدنی فیس کے ساتھ یار آپ کو باپا اب تو مدنی حلیہ بھی ہونا چاہیے، 12 ماہ بھی ہونے چاہیے باپا۔ آفس سے چھٹی ہوتی ہے، جس دن ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے اکثر، تو اس دن امام بھی ہوتا ہے، مدنی حلیہ بھی ہوتا ہے، تو اب انشاءاللہ جو چیز مدنی حلیہ کی میں رکاوٹ بن رہی تھی اس کو چھوڑ دوں گا انشاءاللہ، یہ جاب بھی چھوڑ دوں گا۔ لوگ وہاں نہیں باندھتے، مجھے پتا ہے نہیں باندھتے، یہ کہہ کر داڑیاں نہیں رکھتے، حالانکہ غلط کام نہیں کر رہے ہوتے۔ جب آپ نے غلط کام کر نہیں رہے ہیں تو پھر ایک جسٹ آپریٹر ہیں آپ۔ اب یہ غور کر لیں، چلو ہم نے جو عرض کیا اس پر غور فرما لیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ہمت کریں، جاب چھوڑنا اگر اس سے بہتر جاب ملتی ہے تو چھوڑ دینی چاہیے، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ خواہ بدگمانیوں میں پڑھتے ہوں گے کہ یار یہ مولانا ہو کر، یہ الگ بات ہے، تو اچھا ہے کہ تنفیر عوام سے بچا جائے۔ باپا وہ جنائی سے ہم چلے تھے اور کمائی پہ آ گئے، کیا بات ہے، شان ہے آپ کی۔ آپ کو بھی ملے گا؟
نہیں باپا یہ وہ پہنچائیں گے. قاصد ہے، قاصد ہے. یہ بھی رنگین شاہ لگتے ہیں، اتنا موٹا موٹا کالر پہنا ہوا یار. اب تو لگتا ہے وہ جمعے والا بھی آ جائے گا. 2 بچے تو دیکھے تو چھوٹے چھوٹے، 2 نہیں 3، انہوں نے بھی جبے چڑھائے ہوئے تھے. دیکھو مولانا کب چڑھاتے ہیں. خطیب تو پہن ہی لے میرا خیال. آپ میں خطیب تو ہوں نا، خطیب عصر، خطیب جمعہ پڑھاتے ہیں، امام بھی، امامت بھی ہے. آپ یہ نہیں پہنتے، ہوگا بھی نہیں نا. غربت بھی ہے واقعی. ایک پوری ایک تنخواہ چلی جائے 1 مہینے کی شاید. روایتیں ہیں جمعے کے عید کے الگ لباس کی، تو میں نے اہتمام. سبحان اللہ. مگر یہ آتے بڑی بڑی سائز کے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، نہیں تو کٹنگ کرواتے ہیں ہم درزی سے، ترکیب بناتے ہیں. باپا کرتے تھے تو ہماری مطلب آدھی رانوں کے تھے، اور جب جبے آئے تو ہمارے ٹخنوں کے نیچے چلے گئے. المیہ ہے. میں یہ لمبا کرتا جو پہنتے ہیں یہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے. نماز کے لیے جو مسئلہ چلا تھا، جنائی نماز پڑھے گی تو بچے کے مر جانے کا اندیشہ ہے، یعنی خطرہ ہے. نماز قضا کرنے کے لیے عذر ہے. اچھا، اس سے قبل ہے دشمن کا خوف، نماز قضا کر دینے کے لیے عذر ہے. مثلا مسافر کو چور اور ڈاکوؤں کا صحیح اندیشہ ہے تو اس کی وجہ سے وقتی نماز قضا کر سکتا ہے، بشرطے کہ کسی طرح نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو. اور اگر سوار ہے اور سواری پر پڑھ سکتا ہے، اگرچہ چلنے ہی کی حالت میں یا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، تو عذر نہ ہوا، یعنی پڑھنا پڑے گا. یوں ہی اگر قبلے کو منہ کرتا ہے تو دشمن کا سامنا ہوتا ہے تو جس رخ بن پڑے پڑھ لے، ہو جائے گی، ورنہ نماز قضا کرنے کا گناہ ہو. یعنی جہاں جہاں قدرت پائی گئی وہاں نماز اس کو پڑھنی، اس کی صورتیں بیان ہوئی. یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 700 مسئلہ نمبر 3 اور 4. 3 کا پورا جزئیہ پڑھا اور 4 کا اس جزئیے کا جز پڑھا، حصہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا زچہ سمجھتے ہیں؟ زچہ، اب تو پھنس جاؤ گے، سوچ لو. باپا ایک بچہ ہوتا ہے، یہ زچہ ہے. اب وہ بتائیں گے کون سا والا ہے یہ؟ دیکھو کچا نہیں ہو، سچا، نہیں تو بھی گرفتاری. بچہ جننے والی عورت کو زچہ کہا جاتا ہے. تو بچہ جننے والی تو 100 سال کی بڑھیا بھی ہو گئی. اتنے بڑے ہو گئے، ان کی ماں نے کبھی تو جنا تھا، تو کیا عمر بھر یہ زچہ ہی کہلائے گی؟ ایک بار جس نے بچہ جن لیا، جس وقت ولادت ہوگی اسی وقت اس کو زچہ کہا جائے گا. جس وقت ان کی ولادت ہوئی، جس وقت بچے کی ولادت ہوئی اس وقت اس کو زچہ کہا جائے گا. زچہ اور بچہ بہت الگ ہے. جواب درست ہے. چلو بھائی، ان کو زلفے رکھنے کی اجازت ہے، کیا بات ہے، امامہ باندھنے کی بھی اجازت ہے سارا دن. صلو علی الحبیب. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.